بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی واجب الاحترام قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث سرگودا، اہل حدیث یوتھ فورس کے عظیم نوجوانوں اور سرگودا کے رہنے والے غیور مسلمانوں، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس ختم نبوت کے نام سے موسوم ہے، اور حقیقی بات یہ ہے ختم نبوت کے حقیقی وارث اور اصلی وارث روز اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ختم نبوت کے محافظ اور ختم نبوت کے سب سے زیادہ دل دادا، ختم نبوت کے لیے قربانیاں دینے والے، ختم نبوت کے لیے تن من دھن قربان کرنے والے، ختم نبوت کو اپنا منہج اور عقیدہ سمجھنے والے، ختم نبوت کے لیے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بچوں کو تیار کرنے والے، روئی زمین پر اگر کوئی ختم نبوت کے سب سے بڑے وارث ہیں تو وہ اہل حدیث ہیں اللہ کے فضل سے. اور خاص کر جس آج مقام پر آپ لوگ بیٹھے ہیں، حضرت عرفان اللہ ثنائی صاحب کے جد امجد مولانا ثناء اللہ مرتسی رحمۃ اللہ علیہ، اگر بات صرف ان کی جائے تو بات ختم ہونے پہ نہیں آتی. اگر تذکرہ صرف
حضرت ہی کا کیا جائے تو بات ختم ہونے پہ نہیں آتی کہ انہوں نے کتنی ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی، اور ہم ختم نبوت کے لیے کیوں نہ قربانی دیں؟ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ اب یہاں سے کوئی اور دروازہ نہیں کھل سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ایک محل کے ساتھ دی۔ آپ نے فرمایا کہ میری مثال اور انبیاء کی مثال ایک محل کی طرح ہے، کہ اس طرح ایک خوبصورت محل بنایا جائے اور اس خوبصورت محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دی جائے اور لوگ اس محل کو دیکھنے کے لیے آئیں، اور دیکھنے کے بعد جب واپس پلٹیں تو وہ یہ بات کہیں کہ محل تو بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا محل ہے، لیکن کاش کہ اس کی ایک اینٹ یہ لگ جائے تو اس محل کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ جو ایک اینٹ تھی وہ اللہ نے میری صورت میں انبیاء کے محل میں ڈال دی ہے، اور اب انبیاء کا محل مکمل ہو چکا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ نبوت آپ پر کیوں ختم ہوئی؟ ایک اہم ترین سوال ہے کہ نبوت آپ پر کیوں ختم ہوئی؟ اس سے پہلے حضرت موسیٰ بھی گزرے، حضرت عیسیٰ بھی گزرے، حضرت یحییٰ گزرے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ گزرے، حضرت نوح گزرے، 1,00,000 کے قریب انبیاء گزرے ہیں۔ ختم نبوت یہاں پر کیوں آ کر ختم ہوئی؟ سامعین محترم، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ختم نبوت محمد رسول اللہ پہ کیوں ختم ہوئی؟ ختم نبوت سرور کونین پہ اس لیے ختم ہوئی، بقول مولانا سلیمان منصور پوری، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنی صفات تمام انبیاء کے اندر مشترکہ طور پر رکھی تھی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنی صفات اللہ نے تمام انبیاء کے اندر رکھی تھی، وہ تمام کی تمام صفات جمع کر کے اللہ نے محمد رسول اللہ کے اندر رکھ دی صلی اللہ۔ ایک انسان کے اندر اتنی خوبیاں کہ 1,00,000 پیغمبروں کی خوبیاں ایک انسان کے اندر اللہ نے جمع کر دی۔ پھر اس کے بعد ایسا انسان تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کرنا تھا، ایسی ہستی اللہ نے بنانی ہی نہیں تھی، اس لیے آپ کا نام کیا رکھا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد کا کیا معنی ہے؟ محمد کا معنی ہے کائنات کی وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، بلکہ اس کا یہ معنی کیا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روئے زمین میں آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے سب سے زیادہ، حالانکہ عیسائی دنیا میں بہت زیادہ ہے، یہودی دنیا میں بہت زیادہ ہے، عیسائیوں کی تو دنیا میں بہت بڑی آج بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ تذکرہ پوری کائنات کے اندر اگر ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ کا ہوتا ہے۔ شرق و غرب میں، شمال اور جنوب میں، جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں امت مسلمہ کے لوگ رہتے ہیں، مسلمان جہاں کہیں بھی رہتے ہیں وہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، آپ پر درود پڑھتے ہیں، 5 وقت کی آذان ہوتی ہے، آذان میں آپ کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں،
قرآن کا ہر ہر حرف رسول اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. سیرت پڑھتے ہیں، سیرت کا ہر ہر حرف، ہر ہر صفحہ سیرت کی ہر کتاب کا رسول اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. غرض ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی تعریف کی گئی ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہیں کی گئی. قیامت تک آپ کی تعریف ہوتی رہے گی. اور آپ کی تعریف کیوں نہ ہو؟ کہ آپ کی تعریف کوئی آج ہم نہیں کر رہے. آپ کی تعریف تو اس وقت شروع ہوئی جب یہ کائنات ابھی اپنے وجود میں نہیں آئی تھی. اس وقت سے آپ کی تعریف شروع ہے. عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو بڑے عہد لیے تھے. ایک عہد وہ ہے جو اللہ نے عام لوگوں سے لیا، اور ایک عہد وہ ہے جو اللہ نے انبیاء سے لیا. جو عام لوگوں سے عہد لیا وہ اللہ نے اپنی ربوبیت کا لیا. الستو بربکم قالوا بلا، میں تمہارا رب ہوں. ہاں اللہ آپ ہمارے رب ہیں. لیکن جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بلایا، خواص کا اجتماع کیا. اس خواص کے اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی، آپ کی نبوت کا اعلان کیا گیا، اور انبیاء کو یہ بات سمجھائی گئی کہ تمہاری موجودگی میں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، اور ہر حال میں اس کا ساتھ بھی دینا ہے، اس کی نصرت بھی کرنی ہے. اور اس بات پر اللہ نے پکا اقرار لیا. سامعین محترم، جب کائنات بنی نہیں تھی اس وقت بھی محمد رسول اللہ کے چرچے ہوتے تھے. جب کائنات بنی ہے تو ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو آپ کے متعلق بتلایا ہے. اور پھر یہاں تک کہ اللہ نے قرآن پاک کے تو ایک ایک حرف میں محمد رسول اللہ کی تعریف ہی تعریف لکھ دی ہے. قرآن پاک کے ہر صفحے پر اللہ کے رسول کی تعریف ہے. لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث حضرات یہ نعت نہیں پڑھتے. یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں. میں یہ بات کہتا ہوں کہ نبی کی سب سے زیادہ تعریف، نعت کا مطلب ہے تعریف کرنا، تو نبی کی سب سے زیادہ تعریف کس نے کی ہے؟ جی نہیں، اہل حدیث نے کہا کہ نبی کی سب سے زیادہ تعریف کس نے کی ہے؟ اللہ نے. نبی کی سب سے زیادہ تعریف کس نے کی ہے؟ اللہ نے. اور اللہ نے کہاں کی ہے؟ قرآن پاک میں. قرآن پاک پڑھنے والا، قرآن پاک کو پڑھنے والا نبی کا سب سے بڑا نعت خواں ہے، نبی کا سب سے بڑا ثنا خواں ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میں آپ کو چند مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں کہ اس قدر پیارے الفاظ، اس قدر خوبصورت الفاظ، اس قدر مزین الفاظ، اس قدر مدون الفاظ کون کائنات کا شاعر پڑھ سکتا ہے جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر رسول اللہ کے بارے میں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اے پیارے، ہم تجھے دیتے رہیں گے، تیرے اوپر ہماری رحمتیں برستی رہیں گی، تیرا مقام بلند ہوتا رہے گا، تیرا مرتبہ بلند ہوتا رہے گا یہاں تک کہ تو ہم سے راضی. یہ جملہ اللہ نے کسی پیغمبر کے لیے نہیں کہا. یہ جملہ ساری کائنات کس کی رضا چاہتی ہے؟ اللہ کی رضا. اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں پیارے جب تک تو راضی نہیں ہوگا اس وقت تک تیرے اوپر ہم رحمتیں برساتے رہیں گے، تیرے اوپر برکات برستی رہیں گی، تیرا نام ہم اونچا کرتے رہیں گے، تیری صفات ہم بیان کرتے رہیں گے. اور اگر بات یہاں پر ختم ہو جاتی تو پھر بھی ٹھیک تھی، اس سے آگے چلے تو قرآن کے الفاظ تو اور عجیب ہیں. فرمایا انا اعطیناک الکوثر. قرآن پاک کی سب سے مختصر اور جامع ترین صورت، رسول اللہ کی تعریف میں سب سے جامع صورت. آپ کوئی لمبی چوڑی تعریف نہ کریں، آپ یہ سورت پڑھ لیں، رب کعبہ کی اس قسم اس سورت کا جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
ان شانئک ھوال ابتر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اور کوثر وہ نہر ہے کہ جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی اور اس کے بعد بھی کسی کو عطا نہیں کی جائے گی، اور یہ وہ نہر کوثر ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے نیچے سے نکل رہی ہے اور یہ پوری جنت میں پھیل رہی ہے۔ یہ نہر دیکھنے میں تو نہر ہے، لیکن اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے آپ کو وہ انعام دیا ہے جو کائنات کے کسی اور انسان کے حصے میں نہیں آیا۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ آپ پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھوال ابتر۔ آپ کی جو توہین کرنے والا ہے، جو آپ کی گستاخی کرنے والا ہے، جو آپ کو برا کہنے والا ہے، جو نعوذ باللہ آپ پر الزام لگانے والا ہے، ان شانئک ھوال ابتر، وہ تو دم کٹا ہے، اس کی جڑ کٹ جائے گی، اس کی نسل کٹ جائے گی۔ آج دنیا میں دیکھ لیں میرے اللہ نے اپنا وعدہ کیسے پورا کیا کہ دنیا میں آپ کو آج کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آئے گا جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہو، سینہ تان کے کہتا ہو کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں۔ کوئی ہے؟ ہوگا بھی تو نہیں کہتا ہوگا، نسبت ہی ختم کر دی اس نے۔ اور اگر رسول اللہ کی بات آتی ہے تو ہر چوتھا بندہ آپ کو سید نظر آئے گا، سب سے زیادہ سید، سب سے زیادہ، جہاں کہیں آپ چلے جائیں آپ کو سید ہی سید۔ جھوٹے لوگ سید بن گئے، ویسے ہی لوگ اپنی طرف سے سادات بن گئے ہیں۔ کس لیے سادات بنے؟ کہ رسول اللہ کے خاندان سے نسبت ہے، اور آپ کے خاندان سے نسبت ہونا بھی بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے اور بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن قرآن پاک یہ بات کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان شانئک ھوال ابتر، تیری تو شان بلند ہوگی، تیری روحانی بیٹے قیامت تک رہیں گے، تیری بات کرنے والے قیامت تک رہیں گے، لیکن جو تیرا دشمن ہے اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ اور پھر فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس جملے سے بڑا جملہ آپ کو مل ہی کہیں نہیں سکتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کون یہ بات کہہ رہا ہے؟ کون یہ بات کہہ رہا ہے؟ یہ بات اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ ایک انسان کو اللہ اتنا مقام دے گا، اتنا مقام دے گا کہ اللہ فرماتے ہیں، اور جب یہ آیات نازل ہوتی ہیں آپ پر سرزمین مکہ بھی تنگ ہے، آپ پر مکہ کی سرزمین تنگ ہے، وہاں پر پریشان کیا جا رہا ہے، صحابہ اکرام کو مارا جا رہا ہے، آئے روز آپ پر حالات پریشان کن ہیں۔ اس کیفیت میں اللہ نے یہ آیت نازل کر دی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کا ذکر کرے نہ کرے، عرش والا رب آپ کا ذکر بلند کرتا رہے گا۔ کوئی آپ کی بات کرے نہ کرے، عرش والا رب آپ کی بات کرتا رہے گا۔ جبرائیل جب یہ آیت لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ تو بتلاؤ کہ میرا کیسے ذکر بلند ہوگا؟ مجھے تو مکہ میں رہنے کوئی نہیں دیتا، میری بات کوئی نہیں سنتا، طائف والوں نے مجھے نکال دیا ہے، مکہ والے پناہ دینے پہ تیار نہیں ہیں، کوئی مجھے پناہ دینے پہ راضی نہیں ہے، اور مکہ کی سرزمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے۔ اس معاملے، اس کیفیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تیرا ذکر بلند کریں گے۔ اے جبرائیل یہ بتلاؤ میرا ذکر کیسے بلند ہوگا، کیسے بلند ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا جاؤ جبرائیل کہہ دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جہاں کائنات کے اندر لوگ میرا ذکر کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو اس سے وعدہ ہے کہ وہاں پر تیرے چرچے بھی ہوا کریں گے، وہاں پر تیرے چرچے بھی ہوں گے۔ جہاں جہاں میری بات ہوگی وہاں تیری بات بھی ہوگی۔ نماز کے اندر اگر میری بات ہے تو وہاں تیری بات بھی ہے۔
کلمے کے اندر میری بات ہے تو وہاں تیری بات بھی ہے، اذان کے اندر میری بات ہے وہاں تیری بات بھی ہے، نماز کے اندر درود کی صورت میں جہاں میری بات الحمد کی صورت میں، فاتحہ کی صورت میں میری تعریف موجود ہے، وہاں درود کی صورت میں تیری بات بھی اور تیری تعریف بھی موجود ہے۔ اور یہاں تک کہ پیارے بات میں نے دنیا میں ہی تیری ختم نہیں کرنی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر جہاں میری الوہیت کا سوال ہوگا، ربوبیت کا سوال ہوگا، وہاں تیری مصطفی کا سوال ہوگا، وہاں تیری نبوت کا سوال ہوگا، اور پھر بات قبر کے اندر ختم نہیں ہوتی۔ میدان محشر کے اندر جو اللہ نے مقام آپ کو دینا ہے وہ اللہ نے کائنات کے کسی انسان کے حصے میں رکھا ہی نہیں۔ جو اللہ نے آپ کو مقام دینا ہے وہ اللہ نے کسی کے حصے میں نہیں رکھا، اور وہ کیا مقام ہے کہ سارے انبیاء اس وقت کہیں گے اللہ آج ہم بات اللہ سے نہیں کر سکتے، آج اللہ بڑے غصے میں ہیں، آج کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر کہا جائے گا کدھر جائیں؟ بڑی لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی، کدھر جائیں، کہاں جائیں، کون شفاعت کرے گا، کون آج حساب و کتاب کا کہے گا، اللہ کے غصے کو آج کس کے سجدے ٹھنڈا کر سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ کہا جائے گا جن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جائے گا ان کے پاس چلے جاؤ، وہاں تو ابراہیم خلیل اللہ بھی ہوں گے، بیت اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے عرش کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے، اللہ کے عرش کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن سرور کونین فرماتے ہیں اتنی قربت کے باوجود اللہ کے سامنے جرت نہیں ہوگی بات کرنے کی، اتنی قربت کے باوجود کہیں گے میں تو بات نہیں کر سکتا۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آج خلیل بھی بات کرنے پہ راضی نہیں ہے۔ آج تو موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے جذبات میں آ کر گفتگو کیا کرتے تھے، آج تو کلیم اللہ بھی اپنی زبان پر تالے لگا کر بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں آج اللہ کے سامنے میں بھی نہیں بول سکتا۔ آج عیسیٰ روح اللہ بھی بات نہیں کر سکتے۔ آج کون بات کرنے پہ آیا ہے؟ آج کس کی بات چلے گی؟ آج کس کی بات مانی جائے گی؟ آج کس کے سجدوں میں وزن ہوگا؟ آج کس کی گفتگو کو سنا جائے گا؟ وہ ایک ہی ہستی ہیں جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا کہ ان کے پاس چلے جاؤ، لوگ جائیں گے، آپ ہماری سفارش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اور طویل سجدہ کروں گا، لمبا سجدہ ہوگا، اور مجھے وہ دعائیں سجدے کے اندر میں پڑھوں گا جو آج مجھے نہیں آتی، اللہ اسی وقت مجھے سکھلائے گا، اور میں دعائیں پڑھتا رہوں گا دعائیں۔ اس سجدے کی طوالت اتنی ہوگی، بعض روایات میں آتا ہے کہ جتنے دنیا کے 7 دن اور 7 راتیں ہوں گی، جتنی 7 دن اور 7 راتیں طویل ہیں دنیا کی، اتنا لمبا وہ سجدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لاج رکھنی ہے نا پیارے کی، بات یہاں بھی انہی کی ماننی ہے۔ ارفع راسک، اپنا سر بلند کیجئے، سر بلند کیا جائے گا۔ کہا اللہ، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے آج قبول کی جائے گی، جو بات کہیں گے آج مانی جائے گی، جو سوال ہوگا آج پورا کیا جائے گا۔ آج میدان محشر کے اندر اگر کسی کی لاج ہوگی تو محمد رسول اللہ کی لاج ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی۔ سامعین محترم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، اس سے آگے چلیں تو پل صراط پر، اس سے آگے چلیں جنت کے داخل ہونے تک، اور اس سے آگے چلیں جنت داخل ہو کر بھی اگر مقام اور مرتبہ کسی کا بنتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا ہے۔ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ جتنی تعریف اللہ نے آپ کی ہے اتنی کسی اور انسان کی تعریف نہیں کی گئی۔ اور یہ تو سورہ انشراح ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد،
اور اس سے آگے نکلیں یا ایھا المزمل نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اس سے آگے نکلیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. اس سے آگے نکلیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. دنیا کہتی تھی جادوگر ہے، دنیا کہتی تھی ساحر ہے، دنیا کہتی تھی کاہن ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں پیارے، آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں. اور خلق عظیم کیا ہوتا ہے؟ خلق عظیم یہ ہوتا ہے لوگوں کی گالیاں سن کر دعائیں دینے والا، لوگوں کی گالیاں سن کر دعائیں دینے والا، لوگوں کی کڑوی باتیں سن کر پتھر لوگ مارتے تھے، یہ آگے سے دعائیں دیتے تھے، لوگ گالیاں دیتے تھے، یہ ہدایت کی دعائیں مانگتے تھے. تو قرآن پاک کے الفاظ میں انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ سے بڑھ کر خلق عظیم کائنات کے اندر کسی اور کا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اور پھر بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک. پھر آگے چلیں تو قرآن پاک کی ہر صورت میں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا. پھر آگے چلیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. اس سے آگے چلیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. قرآن کی کون سی صورت ہے جہاں میرے نبی کے تذکرے موجود نہیں ہیں؟ قرآن کی کون سی آیت ہے جہاں پر میرے نبی کا تذکرہ موجود نہیں ہے؟ غرض ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی تعریف کی گئی ہے تو وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سامعین محترم، ایسی ہستی جس کی اللہ نے سب سے زیادہ تعریف کی ہو، اس کے بعد پھر کسی اور کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ اپنی قوموں کی طرف آئے، اپنے قبیلوں کی طرف آئے، اپنے علاقوں کی طرف آئے. لیکن جب سرور کونین تشریف لائے تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے شرق و غرب کے رہنے والو، اے شمال اور جنوب کے رہنے والوں، اے گورے اور کالو، اے عجمی اور عربیوں، جتنی بھی کائنات کے لوگ ہو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اس سے پہلے انبیاء اپنی اپنی قوموں کی طرف آتے تھے، میں ساری کائنات کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. تو ساری کائنات کی طرف جو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے وہ کون تھے؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بات، جتنے پیغمبر آئے ان سب نے یہ کہا ہمارا دین مکمل نہیں ہے. تورات کے اندر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا دین مکمل ہے. انجیل کے اندر صاحب انجیل کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے. تورات بھی ادھوری، انجیل بھی ادھوری، صحف ابراہیم بھی ادھورے، صحف موسیٰ بھی ادھورے. یہ سارے کے سارے ادیان یہ ادھورے تھے، یہ کمزور تھے، یہ ناقص تھے. لیکن کائنات کے اندر اگر کامل اور مکمل دین اللہ نے کسی کو دیا ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. اس لیے کہ یہودی نے کہا تھا کہ یہ جو آیت آپ کے قرآن میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو آیت آپ کے قرآن میں ہے، آپ کے دین میں ہے، یہ آیت اگر ہمارے دین میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے. جس دن یہ نازل ہوئی اس کو عید کا دن بناتے. کیوں؟ کہ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے. اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ ایک دین مکمل ہو جائے، اس دین کے اندر کوئی نقص باقی نہ رہے، وہ کامل مکمل دین ہو. زندگی گزارنے کے معاملات پیدا ہونے سے لے کر وفات تک ایک ایک لمحے کا معاملہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کے دین میں آپ کو ہر چیز نظر آئے گی.
کیا چیز ہے جو قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں؟ کیا چیز ہے جو قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں؟ تورات کے اندر تو صرف وظائف ہے، اور انجیل کے اندر تو صرف باتیں ہیں. وہ کبھی کیا بات لے کر آ جاتے ہیں، کبھی کیا بات لے کے آ جاتے ہیں، کبھی کیا بات ہوتی ہے، کبھی کیا بات ہوتی ہے. لیکن قرآن پاک کے اندر کون سا موضوع ہے جو قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے؟ میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمت اللہ علیہ جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی کتاب ہے. قرآن کے حوالے سے انہوں نے کتاب لکھی. انہوں نے لکھا کہ میں نے قرآن پاک کے موضوعات کو تلاش کیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کتنے موضوعات ہیں جو قرآن پاک جن موضوعات پر بات کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال لگا کر موضوعات تلاش کیے ہیں. میری دانست میں جو میں چن سکا ہوں، جو میں دیکھ چکا ہوں، جو میں جمع کر سکا ہوں، 3 لاکھ موضوعات ہیں قرآن پاک کے. 3 لاکھ موضوعات. دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کے 3 لاکھ موضوعات ہوں؟ کتنی قرآن پاک کے اندر تفصیل ہے. تبیانا لکل شیء بالبینات والزبر لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ. نماز قرآن پاک کے اندر موجود، روزہ قرآن پاک کے اندر موجود، زکوٰۃ قرآن پاک کے اندر موجود، حج قرآن پاک کے اندر موجود، معاملات قرآن پاک کے اندر موجود، حلال قرآن پاک کے اندر موجود، حرام قرآن پاک کے اندر موجود. زندگی کے تمام معاملات، حدود، قصاص، لین دین، طلاق، نکاح، کوئی معاملہ بھی آپ دیکھیں، آپ زندگی کے کسی شعبے میں بھی ہوں، آپ قرآن کو اٹھائیں گے، رب کا قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا یا محمد رسول اللہ کا فرمان رہنمائی کرے گا. تو یہ دین کیا ہے؟ کہ کامل دین ہے. یہ دین کیا ہے؟ کامل دین ہے. تو کامل دین کے بعد کسی اور چیز کی پھر ضرورت باقی. یہ عمارت مکمل بن گئی، یہ مسجد مکمل ہے، اب اس کے بعد کوئی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کچھ کریں گے تو پھر اس کو خراب کریں گے، اس کو توڑیں گے، اس کو خراب کریں گے، اس کے اندر نقص پیدا کریں گے. تو قرآن پاک یہ بات کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا ہے. اب جب مکمل ہو چکا ہے تو اس کے اندر کسی قسم کی کمی یا پیشی کی جا سکتی. صحیح بخاری کی روایت میں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول ایسا عمل بتلائیں کہ میں وہ عمل کر کے جنت میں چلا جاؤں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 باتیں بتلائیں. فرمایا کلمہ شہادت کی گواہی دے، 5 وقت کی نماز پڑھا کر، رمضان مبارک کے روزے رکھا کر، اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کر. یہ 4 باتیں اسے بتلائیں. 5ویں بات حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، غالباً ابھی حج فرض نہیں ہوا ہوگا. تو یہ 4 باتیں بتلائیں. اور بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرضوں کے ساتھ نفل پڑھ لیا کر، فرضی زکوٰۃ دینے کے بعد نفلی زکوٰۃ دیا کر، اور اپنے مال کی زکوٰۃ کے علاوہ غریبوں اور مساکین پر خرچ کیا کر، نماز فرضی نماز کے علاوہ نوافل بھی پڑھا کر. یہ دیگر روایات میں کافی سارے الفاظ مختلف آتے ہیں. تو جب اس صحابی نے یہ بات سنی، سن کر واپس پلٹا، اور واپس پلٹتے ہوئے یہ بات کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہے جو دین آپ نے بتلا دیا ہے نہ اس کے اندر کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ اضافہ، جو آپ نے بتلا دیا بس اسی پر پوری زندگی عمل پیرا رہوں گا. یہ بات کہی، گھوڑے پر اونٹ پر واپس پلٹے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا صحابہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ جنتی دیکھنا ہے؟ تو صحابہ تڑپ اٹھے. اللہ کے رسول بتلائیے کون جنتی ہے؟ فرمایا جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہے اس بدو دیہاتی کو دیکھے یہ جنتی جا رہا ہے. اس بدو نے کیا کہا تھا کہ میں نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا. یعنی اس دین کے اندر جو رسول اللہ پر نازل ہوا نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا. کامل دین، مکمل دین. جس طرح یہ ہاتھ مکمل ہے، یہ ہاتھ جب ہم کہتے ہیں تو ہاتھ ایک ہتھیلی کا نام ہے اور 5 انگلیوں کا نام، 4 انگلیوں کا نام ہے اور ایک انگوٹھے کا نام ہے. اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ اگر ایک چھوٹی سی انگلی لگ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ نقص پیدا ہو گیا ہے، یہ چھنگلیا ہے.
یہی کہتے ہیں نا کہ اس کی 6 انگلیاں ہیں، یہ نقص ہے، یا ایک انگلی کٹ جائے تو کیا کہتے ہیں ایک انگلی اس کی موجود ہے. اس کا حسن ہی اس کے اندر ہے، ہاتھ کا حسن ہی ان 5 چیزوں کے اندر ہے. یہ 5 چیزیں ہیں اور یہ ہتھیلی ہے، یہ مکمل ہاتھ ہے، کمی بھی نہیں کی جا سکتی، اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اس طریقے سے اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کے اندر کمی کریں گے تو پھر بھی قبول نہیں کرے گا، اضافہ کریں گے پھر بھی قبول نہیں کرے گا. اسلام کا کامل دین ہونا، مکمل دین ہونا محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. سب سے بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی کہ آپ کا دین کیا ہے؟ کامل ہے. اور پھر آپ نے قرآن پاک کے یہ الفاظ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کے بعد اب دنیا کے اندر کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا. حضرت عائشہ صدیقہ اسی بات پر رویا کرتی تھی کہ آج کے بعد جبرائیل دنیا میں نہیں آئیں گے، جبرائیل وحی لے کر نہیں آئیں گے. ہمیں دکھ تو رسول اللہ کے جانے کا بھی ہے، لیکن اس بات کا بھی ہمیں دکھ ہے کہ آج کے بعد آسمانوں سے جبرائیل وحی لے کر نہیں آئے گے. بس وحی کا دروازہ بند، نبوت کا دروازہ بند، اللہ کی طرف سے احکامات آنے کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد وہی احکامات، وہی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور کوئی اضافہ کرنے کا کوئی روادار نہیں ہے. اس لیے اہل حدیث یہ بات کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اتنی خوبیاں موجود ہیں اور آپ ایک کامل انسان ہیں، اور کامل بھی ایسے ہیں کہ وہ صحیح بخاری کی روایت کہ جس میں آپ معراج کی رات کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ معراج کی رات جب مجھے اللہ نے مسجد اقصیٰ میں بلایا تو مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء جمع تھے، تمام انبیاء جمع ہیں، نماز کا وقت ہوا ہے. کہا آگے کون جائے گا؟ 1,00,000 انبیاء ہیں، 1,00,000 انبیاء. اب 1,00,000 انبیاء موجود ہوں اور آپ سے پہلے آنے والے بھی موجود ہوں، اور ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہوں، حضرت آدم بھی موجود ہوں، جن کی ساری کائنات، جن کی اولاد ہے، یہ سارے کے سارے موجود ہوں، لیکن مصلی پہ کوئی کھڑا نہ ہو، مصلی خالی ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ حضرت جبرائیل آئے. سرور کونین فرماتے ہیں میں بھی صف پہ کھڑا ہوں، باقی انبیاء بھی کھڑے ہیں. حضرت جبرائیل آئے، مجھے ہاتھ سے پکڑا اور لا کر مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ جب آپ ہوں گے تو آپ کی موجودگی میں دنیا کا کوئی نبی بھی امام نہیں بن سکتا، چاہے جائے کہ کوئی امتی امام بن جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی موجودگی میں کون امام بن سکتا ہے؟ آپ کو مصلی پر کھڑا کیا تو آپ کو کون سا لقب ملا؟ امام الانبیاء. آپ تمام انبیاء کے امام بنا دیے گئے. جن کو تمام انبیاء کا امام بنا دیا جائے. اور یہ واقعہ روئے زمین میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اس سے پہلے کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا کہ کسی پیغمبر کو تمام انبیاء کی امامت کا شرف حاصل ہوا ہو. یہ شرف بھی کس کے حصے میں آیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں. اور یہ اللہ نے بتلا دیا کہ جب آپ آ گئے تو آپ ان تمام انبیاء کے امام ہیں. آپ کی امامت کے بعد اب کسی اور کی امامت کی ضرورت باقی. اب جو بھی آئے گا وہ امتی بن کے آئے گا، جو آئے گا وہ آپ کا امتی آئے گا، آپ کا پیروکار بن کے آئے گا. لیکن اس کے بعد نبی بن کر کوئی آ سکتا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے. صحیح بخاری کی روایت میں پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر، اس سے آگے تشریف لے گئے، اس سے آگے تشریف لے گئے. تو حضرت ابراہیم کون سے آسمان پر ہیں؟ حضرت ابراہیم کون سے آسمان پر ہیں؟ جی کون بتائے گا حضرت ابراہیم کون سے آسمان پر ہیں؟ چھٹے تھے، ستویں تھے، کون ہے؟
اے مولانا بڑا مشکل سوال ہے جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 7ویں آسمان پر ہے، چھٹے پر تو حضرت موسیٰ تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ چھٹے پر تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان سے بھی آگے نکل گئے اور وہاں گئے جہاں پر جبرائیل بھی کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول اب یہاں سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور جا سکتا. حضرت جبرائیل کے وہاں کھڑے ہو گئے، اس سے آگے اللہ کے رسول گئے اور جا کر کیا لے کر آئے جی؟ نماز. اسی لیے کہا جاتا ہے نا نماز معراج ہے مومن کی. نماز لے کر آئے، نماز کا تحفہ لے کر آئے. یہ جو نماز ملی اور جس قدر پروٹوکول کے ساتھ آپ کو لے جایا گیا اور جس انداز سے آپ نماز لے کر آئے، یہ اعزاز کسی اور پیغمبر کے حصے میں آیا نہیں آیا. یہ اعزاز کسی اور پیغمبر کے حصے میں نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے حصے میں آیا کہ تمام انبیاء کو کراس کر کے آگے نکل گئے. اللہ نے بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد نہ یہ مقام کسی اور کو مل سکتا ہے، نہ یہ مرتبہ کسی اور کو مل سکتا ہے. اس لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کا دین کامل، آپ کی شخصیت کامل، آپ کی زندگی کامل، آپ کے سنت کامل، ایک ایک چیز آپ کی کامل ہے. آپ کے بعد قیامت تک کسی اور کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بعد جو آئے گا وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ ملعون ہے، وہ کسی صورت میں نبی ہو سکتا. اس لیے فرمایا انا خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والا، نبیوں کے اختتام پر آنے والا، نبیوں کے بعد آنے والا. لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. حالانکہ انا خاتم النبیین کافی تھا. یہ لفظ بھی تو پورا ہی ہے کہ میں تمام انبیاء کو ختم کرنے والا ہوں، نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے. لیکن پھر فرمایا لا نبی بعدی. کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی اٹھ کر کھڑا ہی ہو جائے کہ جی یہ کہا تھا ختم کرنے والا ہوں، بعد میں تو نہیں کہا تھا کہ نہیں آئے گا. تو بعد میں تو آ گیا، لیکن آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور پیغمبر آ سکتا، میرے بعد کوئی اور پیغمبر آ سکتا نہیں آ سکتا. لیکن آپ نے فرمایا میری اس امت کے اندر آپ نے فرمایا کہ 30 کذاب پیدا ہوں گے اور ہر ایک نبی ہوں. لیکن آپ نے فرمایا یاد رکھو میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اس لیے اس کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا مسلمانوں نے کیا کیا؟ قلع کما کیا. مسلمانوں نے اس کو روکا، اس کے خلاف اعلان جہاد کیا. سب سے پہلا جھوٹا مسلمہ کذاب کے نام سے نکلا تھا اور مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد، صحابہ کرام کی بڑی تعداد اس سے ٹکرا گئی. مسلمہ کذاب کے مقابلے میں 700 صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے. 700 صحابہ اکرام. اتنی بڑی شہادتیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اتنی بڑی شہادتیں. یہاں تک کہ یہ خدشہ لاحق ہو گیا اور یہ 700 کے 700 صحابہ جو مسلمہ کذاب کے ساتھ مقابلے میں شہید ہوئے ہیں، وہ 700 کے 700 حافظ قرآن بھی تھے اور عالم دین بھی تھے. خدشہ لاحق ہو گیا کہ اگر اس طریقے سے حفاظ اور علماء مارے گئے تو قرآن کی حفاظت کا کیا بنے گا؟ یہ کیا معاملہ ہوگا کہ اتنے مارے گئے؟ اس قدر قربانیاں دی صحابہ، 700 صحابہ مارے گئے، شہید کر دیے گئے. اور اس کے بعد چلتے 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 19ویں صدی کے اندر ایک دجال ملعون پیدا ہوا بر صغیر میں، جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا. یہ وہ لعین ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر شیطان بھی توبہ کرتا ہے. اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا. اس نے کہا میں نبی ہوں، پہلے ذلی نبی، بروزی نبی، مجدد، فلاں فلاں، امام، مجتہد، اسی طرح کے دعوے ہوتے ہیں پہلے. پھر اس کے بعد اس نے دعویٰ کر لیا کہ میں نبی ہوں. اور نبوت کا جب اس نے دعویٰ کیا تو سب سے پہلے 2 سال پہلے میں نے یہیں پر ختم نبوت کے حوالے سے اہل حدیث علماء کی
قربانیوں کے حوالے سے میں نے چند گزارشات کی تھی. یہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر قرار دینے والے اللہ کے فضل و کرم سے یہ اہل حدیث سب سے پہلے. اس سے پہلے تو لوگ اس کو مجدد کہتے تھے, لوگ اس کو نیک انسان کہتے تھے, مسلمانوں کا ایک رہنما کہا جاتا تھا اس کو. لیکن سب سے پہلے جنہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا اور جنہوں نے کفر کے فتوے کے لیے کوششیں کی, ان کا نام مولانا محمد حسین بٹالوی تھا, جنہوں نے سب سے پہلے اس کی کتابوں کے مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک فتویٰ مرتب کیا. اس فتوے پر سید نذیر حسین دہلوی کے دستخط کروائے, مہر لگوائی, اور سید صاحب نے جب اس پر مہر لگائی تو سب سے پہلے فتویٰ مرتب کرنے والا کون تھا؟ اہل حدیث. سب سے پہلے فتویٰ مرتب کرنے والا کون تھا؟ فتوے کے اوپر مہر لگانے والا کون تھا؟ اہل حدیث. اور سب سے پہلے اس کے خلاف کتاب لکھنے والا کون تھا؟ سب سے پہلی کتاب 44 صفحات پر کتاب تھی. وہ کتاب 1892 میں لکھی گئی. وہ کتاب بھی ایک اہل حدیث عالم دین کی لکھی گئی جو 44 صفحات پر مشتمل تھی. اس کے بعد غایت المرام کے نام سے سید سلیمان منصور پوری نے کتاب لکھی. یہ کتاب ایک ضخیم کتاب تھی, یہ بھی 1892 میں لکھی گئی. اور اس کتاب کے لکھنے کے بعد سب سے پہلے 200 علماء, بر صغیر کے 200 علماء سے فتوے لے کر اس فتوے کو کتابی صورت میں مرزا کے خلاف شائع کرنے والے بھی اہل حدیث کے فرزند تھے, جن کا نام مولانا محمد حسین بٹالوی تھا. مولانا محمد حسین بٹالوی تھا. انہوں نے فتویٰ مرتب کیا اور ان کے فتوے کی بنیاد پر باقی علماء کو بھی ہوش آیا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے, یہ کیا بات ہو گئی ہے, یہ تو بہت بڑی بات, بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا بر صغیر کے اندر. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پہلے دن سے اہل حدیثوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا ناطقہ بند کیا. اہل حدیث علماء نے اس کا پیچھا کیا, اس کے راستے کے رکاوٹ بنے, اس کے دعوی کو چیلنج کیا, اس کے دعووں کو چیلنج کیا, اس کے ساتھ مناظرے کیے, مباہلے کیے, یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی اہل حدیث عالم دین, اہل حدیثوں کے لیے فخر, فاتح قادیان, جن کو دنیا فاتح قادیان کہتی ہے, حضرت مولانا ثناء اللہ متصری رحمت اللہ علیہ, ان کے مباہلے کی صورت میں ان کے ساتھ مباہلہ ہوا اور چیلنج مرزا کی طرف سے تھا کہ میرے ساتھ ثناء اللہ مباہلہ کرے. تو حضرت نے مباہلہ کیا. 1907 کے اندر یہ مباہلہ ہوتا ہے اور 1908 میں مرزا واصل جہنم ہو جاتا ہے. اور ثناء اللہ متصری رحمت اللہ علیہ پاکستان بننے کے بعد سرگودا کی سرزمین میں زندہ رہتے ہیں, 40 سال تک زندہ رہتے ہیں اور پھر اپنے خالق حقیقی سے جا کر ملتے ہیں. ختم نبوت کے حفاظت کرنے والے آج بھی اہل حدیث ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ اہل حدیث ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کے محافظین سب سے بڑے اہل حدیث ہیں. یہ تاریخ ہے بہت بڑی, اور اس تاریخ کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں, آج ایک بہت بڑا احسان کیا ہے اہل حدیث پر ڈاکٹر بہاؤالدین بہاءالحق. انہوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے تحریک ختم نبوت. یہ کتاب ابھی تک جو میرے پاس آئی ہے 28 جلدوں میں آ چکی ہے. 28 جلدوں میں یہ کتاب ہے. اور اس کتاب کے آ جانے کے بعد میں یہ بات کہتا ہوں, دنیا کا کوئی انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اہل حدیثوں نے ختم نبوت میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں اس کتاب کو تو منظر یہ نظر آتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اگر ختم نبوت کے معاملے میں کسی نے سب سے زیادہ قلمی جہاد کیا, زبانی جہاد کیا, عملی جہاد کیا, تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث ہی نظر آتے ہیں. اہل حدیث کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. پوری دنیا میں اہل حدیث نظر آتے ہیں. اس لیے اس کتاب کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے. یہ کتاب ہر لائبریری کی زینت ہونی چاہیے. اور میں آج آپ کو یہاں پر ذمہ دار سٹیج سے یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ختم نبوت کے حوالے سے کتابیں لکھنے والے بھی اہل حدیث ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ
पिछले दिनों एक मकाला लिखा गया है और ये मकाला पीएचडी का मकाला है, और उस पीएचडी के मकाले में लिखने वाले डॉक्टर, जो पीएचडी का डॉक्टर बना है इस्लामी यूनिवर्सिटी से, उसने लिखा है कि अहले हदीस हजरात ने खत्म नबूवत के मौजू पर 900 के लगभग किताबें तहरीर की हैं, 900 के लगभग किताबें, और उसने तकरीबन 450 किताबों के नाम लिखे। 900 के लगभग किताबें, ये कोई मामूली बात है? आज समझा ये जाता है कि अहले हदीसों ने कोई काम नहीं किया। मैं ये बात कहता हूं, अगर अहले हदीसों ने काम नहीं किया तो फिर दुनिया के अंदर कोई काम करने वाला मौजूद नहीं है। अहले हदीस पहले दिन से बेदार थे, बेदार हैं और बेदार रहेंगे, और खत्म नबूवत के मामले में डाका मारने वालों का नातका बन करके रहेंगे, और पूरी दुनिया में मिर्जा का और मिर्जा की जुर्रियत का पीछा करते रहेंगे। और जब तक अहले हदीस का बच्चा भी जिंदा है, खत्म नबूवत की चादर को न कोई फाड़ सकता है, न कोई खींच सकता है। इंशाअल्लाह हम हिफाजत कर रहे हैं और करते रहेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।